السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زانگا میں لگ رہا ہے آد عشق کے اس پر مساز کائنات عشق کے اس. ویلکم ٹو علامہ خادم سینسی میڈیکل سروس پلیٹ فارم. آج کا ہمارا 5واں بنتا ہے تقریباً لیکچر, اور آج کا جو لیکچر ہونا ہے وہ ہونا ہے نیورو پیتھو فارما چٹا کٹا. تو کافی یار لمبا لیکچر ہے, میں نے تو پوری کوشش کی تھی, لیکن کیا کروں, ایک پورا میٹرکس تو میں آدھے گھنٹے 40 منٹ میں اگر دے رہا ہوں تو اس کو سمجھو یار, سمجھو اس بات. کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہے, بڑے کوشش کروں گا کہ بھائی بورنگ چیز کو بڑے ایک انوویٹو چیز سے سمجھاؤں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یاد رکھنا یار, اچھا ایک سب سے پہلا مسئلہ ہے میرا جو پاور پوائنٹ ہے نا, اس کی وہ پیمنٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے الفاظ گھچے میچے نظر آئیں گے. اصول میرا یاد ہے آپ لوگوں کو کہ جب میں پڑھاؤں تو اس طرف دھیان نہیں دینا جو لکھا ہوا ہے, جو میں بولوں اس طرف دھیان دینا. جو ہمارا آج کا سی این ایس ہے نا, سی این ایس نہیں سوری, پوری نیورو ہے, اس کے اندر ہم آج کیا پڑھیں گے. سب سے پہلے کچھ پرابلمز ہیں نیورو کے اندر, مثال کے طور پر سر کا درد, مثال کے طور پر آنکھوں کا مسئلہ, کیونکہ نیورو ہے نا پوری کی پوری دماغ اور اس کے ساتھ جڑا سارا سسٹم آ جائے. آنکھ کا مسئلہ, کان کا مسئلہ, آپ کے چلنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے, آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں, آپ کو مرگی ہو رہی ہے, یہ سارے کے سارے کچھ پرابلمس ہیں. پھر اس کے بعد ان پرابلمس کی وجہ سے ڈیزیزز ہیں. ڈیزیزز وہ کس قسم کی ہیں, ہو سکتا ہے بیکٹیریا کاز کرتے, ہو سکتا ہے وائرل کاز کرتے, ہو سکتا ہے آپ کے اندر ہی کوئی باڈی کے اندر کوئی آٹو امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے, وہ ڈسٹروائے کر دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے کچھ پرابلمس کو ہم سمجھیں گے کہ بھئی ہماری ڈیزیزز میں کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں پھر ہم ان ڈیزیزز کی ڈیٹیل کو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. یہی باتیں, سب سے پہلے ہم پرابلمس کو پڑھیں گے, پھر ہم نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز کو پڑھیں گے, پھر ہم نیورل انفیکشنز کو پڑھیں گے, اور نیورو انفلیمیٹری ڈیزیزز کو پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے پھر آگے دیکھو ایک چیز ہوتی ہے برین. برین کے بعد پھر آگے جا کے جو ہے وہ ہمارے پاس جو پورا اسپائنل کورڈ والا سلسلہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسپائنل کورڈ سے آگے جا کے پیریفرل نروز آ جاتی ہیں, پیریفرل نروز کے بعد نیورو مسکولر جنکشنز آ جاتے ہیں, اور آخر میں مسلز. ان ساروں کو کاز کرنے برین, اسپائنل کورڈ, نیورو پیریفرل نروس سسٹم, نیورو مسکولر جنکشنز, اور آخر میں مسلز, ان سب کو جو ڈیزیزز کاز ہوتی ہیں وہ ساری انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو بڑی پیاری پیاری ڈائیگرامز بھی بنائی ہیں انشاءاللہ, وہ بھی آپ کو سکھائیں گے. کچھ پہلے سمجھ لو باتیں, کچھ ٹرمینالوجی سمجھ لو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہے. دیکھو آپٹک, پہلی بات دیکھو, کبھی کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہیں مسئلہ ہو جائے دماغ کا, تو تمہیں ڈبل ویژن نظر ہے, اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں ڈپلوپیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی تمہیں آئیز جو ہے نا وہ ٹو اینڈ فرو موومنٹ کرتے ہوئی, آگے پیچھے موو کرتی ہوئی نظر آ سکتے ہیں, جو آپ کے گول گول کورنیا جو آپ کے سیکلیرا کے اندر بنے ہوئے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں نسٹگمس. اسی طریقے سے اگر آپ کی جو آپٹک ڈسک ہے وہ سویل ہو جائے, اور اس کے پیچھے پھر بڑے کرینیل پریشر وغیرہ وغیرہ والے کازز ہوتے ہیں, وہ بھی ہم سمجھیں گے سارے, تو وہ بھی چیکنگ کے دوران ہی پتہ چلتا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں پیپلیڈیما, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کا آئی لڈ, وہ یاد ہوگا اورنل سنڈروم ہم نے پڑھا تھا گائٹنل ہال میں, کہ آپ کا یہ جو آئی لڈ ہے, آنکھ کا جو پردہ ہے اوپر سے بند ہونے والا, یہ اگر ڈراپ ہو جائے تو اس کو پٹوسس, ٹھیک ہے نا. آپٹک کے والے سے کچھ یہ ٹرمینالوجی سے. ایب نارمل گیٹس, گیٹس تو کہتے ہیں, دیکھو آپ جو چل رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ جو چلنے میں امبیلنسنگ لے کر آ جاتے ہیں, چلنے میں امبیلنسنگ لے کر آ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایب نارمل گیٹس. اب دیکھو اس کی نا دو سچویشنز ہیں, ایک ہے ہائپوکائنیٹک, ایک ہے ہائپر کائنیٹک. ایک ہے ہائپوکائنیٹک اور ایک ہے ہائپر کائنیٹک. یہ نا مس انٹرپریٹ ہوئی ہے. ہائپر کائنیٹک یہ ہوتی ہے اور ہائپوکائنیٹک یہ ہوتی ہے. اچھا یہ میں نے بتا دیا تاکہ یہ غلطی نوٹ کر لو. سنو, ہائپوکائنیٹک ہائپر کائنیٹک کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ ہائپوکائنیٹک کو میں نے پارکنسن ڈیزیز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے. پارکنسن ڈیزیز کیا ہوتی ہے, یہ ابھی ہم ساری فلسفے سمجھیں گے, بس تم یہ سمجھتے جاؤ. ایک چیز ہائپر کائنیٹک ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ موومنٹس جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک چیز ہائپوکائنیٹک ہوتی ہے جس میں کم موومنٹ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں. اوکے ہو گیا. پھر اسی طریقے سے اسپیچ میں کیا ایشو آ سکتے ہیں, ڈسفونیا, تمہاری جو وائس بولنے والی ہے وہ بھاری, ریسپی, رف ہو سکتی ہے. تمہاری ڈسارتھری ہے, یعنی کہ تمہاری آواز سلرڈ ہو سکتی ہے. تمہاری آواز پہلی والی جو میں نے بات بتائی ڈسفونیا, ریسپی وائس, رف وائس. ڈسارتھریا یعنی کہ تمہاری وائس جو ہے وہ سلرڈ, دھندلی ہو جائے. ڈسفیزیا یعنی کہ تم آؤٹ پٹ نہیں کر پا رہے, لینگویج کو تھتا پن لے کر آ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ میں الفاظ عام اس لیے استعمال کروں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. پھر اسی طریقے سے ایک پرابلم ہے ہیڈ ایک, ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوئے گا کہ تمہارا ایک پورا سر ہے نا, سر کے اوپر ایک پٹی باندھو,
پٹی باندھو, ایک ایسی پٹی باندھو جو تمہارے فور ہیڈ کے اوپر بھی پڑے اور تمہارے بیک ہیڈ کے اوپر بھی پڑے. جب تمہارے سر میں درد اس طرح ہو رہا ہو کہ تمہارے ماتھے میں بھی ہو رہا ہو, تمہارے سر کے پیچھے والے حصے میں بھی ہو رہا ہو, جو اس طرح لگتا ہے کہ میرا سر تو اس طرح لگتا ہے جس نے پیچھے والدہ نے استری ماری تھی, تو اس طریقے سے اگر تمہاری سچویشن ہو رہی ہو, فرنٹ اینڈ بیک میں درد ہو رہا ہو, تو اس کو تم نام دیتے ہو تو ٹینشن ٹائپ آف ہیڈ ایک. اگر تمہارے سر میں اس طرح درد ہو رہا ہو کہ آدھا سر درد کر رہا ہو یوں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تم کہہ دو کہ مائیگرین. اور اگر تمہارا آنکھ کے پیچھے والا درد کے پیچھے سے درد اٹھ رہا ہو تو اس کو آپ کہہ دو گے کلسٹر ٹائپ آف ہیڈ ایک. اور کبھی کبھی میڈیکیشنز کا اوور یوز کر کے سر جو ہے وہ پورا درد کرنے لگ جاتا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں میڈیکیشن اوور یوزیج ہیڈ ایک. کوئی ایشو اس کے اندر. اچھا, اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ ٹرپٹینس, جن کے آخر میں آتا ہوتا ہے سومیٹوٹرپٹینس وغیرہ, وہ استعمال ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا, یہ ہائی لیول پہ جا کے گیم پڑتی ہے, اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے تو ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ شروعات جو ہے نا وہ نمسولائڈ میڈیسن ہوتی ہے, نسیڈز جو ہوتے ہیں, ان سے آپ کر دیا کریں تو بہت بہتر ہو جائے کرے گا. اوکے. اچھا, سیزرز ایک ایونٹ ہے, یعنی کہ جھٹکا. اچھا, اس کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک یہ فوکل ہوتا ہے, ایک یہ جنرلائز ہوگا. جب یہ فوکل ہوئے گا, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. فوکل اور جنرلائز کا کیا مطلب ہے؟ فوکل اور جنرلائز کو میں ان کی ٹائپس کے ذریعے سمجھاؤں گا. فوکل کی دو ٹائپس ہیں اور جنرلائز کی بھی تقریباً ہمارے پاس دو ٹائپس آ جاتی ہیں. سننا, اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو, فوکل میں پہلے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا, وہ اویئر ہے, یعنی کہ وہ ہوش میں ہے, اور ایک دم سے اس کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کچھ بادل آئے یا لائٹننگ آئی, اور ایک دم سے وہ ڈس اپیئر بھی ہوگی, لیکن اس کو کچھ جھٹکا محسوس ہوا, لیکن وہ ہوش میں ہی ہے اور سارے نہ گرا ہے نہ سب کچھ اوکے ہے. اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری فوکل کی پہلی ٹائپ آ گئی, جس میں بندہ جو ہے وہ اویئر تھا, اویئرنیس کے دوران ہوئی. اسی طریقے سے ایک اس طرح بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ بھئی پہلے وہ اویئر تھا, لیکن ایک دم سے وہ ان اویئر ہوا, اس کو سمجھ نہیں آئی, اور ایک دم سے, یعنی کہ پہلے لائٹننگ آئی, پھر ایک دم سے وہ بے ہوشی کی حالت میں جانے لگا, اور ایک دم سے دوبارہ سے وہ جو ہے وہ اویئر ہوش میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں فوکل کی دوسری ٹائپ. اب جنرلائزڈ میں دو باتیں آ جاتی ہیں, ایک آتی ہے گال مال ایپیلیپسی, اور ایک آتی ہے پیٹٹ مال ایپیلیپسی. گال مال جو ہمارے پاس سچویشن ہے نا, یہ گال مال والی, یہ دیکھو اصل میں یہ مکس اپ ہوا ہوا ہے. فوکل کی میں نے تمہیں دو ٹائپس بتائی ہیں, یہ میں نے تمہیں صرف سمجھانے کے لیے بتایا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ تمہاری ڈائگنوسٹک اپروچ اچھی ہو, یہ ساری فلسفے سمجھ آئیں گے. جنرلائزڈ میں نے تمہیں پہلی بتائی ہے گرینڈ اور ایک پیٹٹ. دیکھو, گرینڈ یہ ہوتی ہے کہ پراپر بندے کو جو ہے وہ گرے گا اور وہ اس کو وٹ چڑھیں گے, یعنی کہ اس کے ہاتھ پیر مڑوڑے جائیں گے اور آوازیں نکالے گا وغیرہ وغیرہ. اور جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے پیٹٹ مال, وہ بچوں کو ہوتی ہے, جس میں وہ بھی گر جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ چبانے لگ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ چیز, اس کو کہتے ہیں سیزرز, جھٹکے. جب ریکرنٹ لگاتار سیزرز کی یہ سٹیجز کنٹینیو ہوں, پھر جا کے آپ کو ایک سچویشن ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کرونک ایپلیپسی, مرگی کی بیماری. اچھا, ویسٹیبولر ڈیزیز میں کیا ہے جی؟ اس کے لیے ایک بہت کامن سی ڈیزیز مینس ڈیزیز, جس میں آپ کو کان بھرا بھرا نظر آتا ہے, اور آپ کی ٹائنیٹائٹس, یعنی کہ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو نا اس جگہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جہاں سے کسی کو بھی نہیں آ رہی ہوتی, یعنی کہ آپ کو بس آگے پیچھے سے جو ہے نا وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ اصل میں نہیں ہوتی. اس طرح آپ کا جو کان ہے اس کے اندر فلنس ہوگی, یہ مینس ڈیزیز, ویسٹیبولر ڈیزیز یہ ہوگی. ویسٹیبولر کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ کا بیلنس قائم رکھنے والی ڈیزیز, اس کے ذریعے آپ کا بیلنس قائم نہیں رہتا. اچھا, یہ ہم نے پرابلمس ڈسکس کی ہیں سرکار. اب ہم آ رہے ہیں اپنے اصل ٹاپکس کی طرف. میں نے کہا ایک دفعہ یہ پرابلمس میں کروا دوں کور, اس کے بعد جو ہے میں مین ٹاپک کی طرف آؤں. اب دیکھو, میں نے یہ تمہارے سامنے برین بنایا ہوا ہے, جس میں یہ ہمارے پاس فرونٹل لوب ہے, یہ ہمارے پاس پرائٹل لوب ہے, یہ ہمارے پاس ٹیمپورل لوب ہے, اور یہ میرے پاس اوکسیپیٹل لوب ہے. اوکے ہو گیا؟ اچھا, یہ جو میں نے چیز بنائی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس پرائمری جو موٹر کورٹیکس ہے, یہ وہ آ گیا. یہ آپ کا جو پورے جسم ہے, موٹر آپ نے چلنا ہے, آپ نے پھرنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ چیز جو ہے کنٹرول کرے گا. اور یہ سینسری, پرائمری سینسری کورٹیکس ہے, جس نے تمام چیزیں ان پٹ سینسیشنز وغیرہ ریسیو کرنی ہے. یہ میں نے ایک چیز بنائی ہے, اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں ورنکیز ایریاز, اور اس کو آپ کہتے ہیں بروکاز ایریاز. اس کا نام ہے جی پرائمری آڈیٹوری اینڈ پرائمری ویسٹیبولر کورٹیکس, اور اس کا نام ہے جی پرائمری ویژول کورٹیکس. یعنی کہ اوکسیپیٹل جو سائڈ ہے وہ آپ کی دیکھنے کے ساتھ کنسرنڈ ہے. یہ آپ کی آڈیٹری کہتے ہوتے ہیں, میں آڈیٹوری کہہ رہا ہوں, آڈیٹری اور ویسٹیبولر, یعنی کہ بیلنس کے ساتھ اور سونگنے والی اس کے ساتھ کنسرنڈ ہے. اور یہ والی چیز اس نے پہلے سینسیشن لینی ہے,
اور بروکا کے ذریعے جو ہے اس نے یہ اسپیچ کی انڈرسٹینڈنگ کرے گا، پھر اس کے بعد یہ بلوائے گا. اوکے ہو گیا، بروکاز ایریا اینڈ ورنکز ایریا. انہی کی تو پرابلمس میں نے تمہارے ساتھ ڈسکس کی ہیں. جب اس کے ساتھ پنگے ہونے لگ گئے، یا اپر موٹر نیورونز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، ابھی میں آگے پڑھاتا ہوں. جب ان ایریاز کے ساتھ پنگے ہونے لگ گئے تو کبھی تمہیں نیسٹیگماس ہو جاتا ہے، کبھی تمہیں ڈپلوپیا ہو جاتا ہے، کبھی تمہیں پیپلیڈیما ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب تمہارے ان چیزوں کے ساتھ ایشو ہونے لگ جائے تو تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، یہی ایریاز ڈسٹروائے ہونے لگ جاتے ہیں. نیورو کی یہی ڈیزیزز ہیں. تو تمہیں کبھی ڈسفونیا ہو جاتا ہے، کبھی ڈسارتھریا ہو جاتا ہے، یا پھر کبھی اسی طریقے سے یہ سچویشن ہے. جب ویسٹیبیول کے اوپر ایشو آئے گا تو وہی مینس ڈیزیز ہو جائے گی. بس اتنا سا فلسفہ تھا. اب آؤ نا ذرا مین چیز پہ. یہ سرکار آپ کا ہے مین جو آپ کا فور برین آ جاتا ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ مڈ برین آ جاتا ہے، اور یہ ملا کے آپ کا ہینڈ برین آ جاتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں جی پونس، اس کو آپ کہتے ہیں میڈولا اوبلونگیٹا، اور نیچے اسپائنل کورڈ، اور یہ سیریبیلم. اب یہ جو چیز ہے فور برین کے اندر، اس کو آپ نام دے دیں گے جی لینٹی فارم نیوکلیس کا. اس کو آپ نام دے دیں گے جی انٹرنل کیپسول کا. اس آر کو آپ نام دے دیں گے جی کارڈیٹ نیوکلیس کا. اس کو آپ نام دے دیں گے جی تھیلمس کا. اس کو آپ نام دے دیں گے جی لیٹرل جینیکولیٹ نیوکلیس کا. اس کو آپ نام دے دیں گے میڈیل جینیکولیٹ نیوکلیس کا. اس کو آپ نام دیں گے سب تھیلمس کا، اس کے اندر سب تھیلمک نیوکلیس بھی ہے. اس کو آپ نام دے دیں گے سبسٹینشیا نائگیریا کا. اب یہاں پر آپ کا جو ہے فور برین ختم ہو گیا، مڈ برین سٹارٹ ہو گیا. یہ آپ کو آ گیا ریٹ نیوکلیس، یہ آپ کے آ گیا سپیریئر کولیشس، یہ آپ کے آ گیا انفیریئر کولیشس. یہ اب آپ کے آ گیا ریٹیکولر فارمیشن، جو آپ کے مڈ برین، آپ کے پونس، آپ کے میڈولا اوبلونگیٹا سے پاس تھرو کر رہا ہے. یہ آپ کا آ گیا پونٹائن نیوکلیس. اسی طریقے سے یہ آپ کے آ گیا ویسٹیبولر نیوکلیس، یہ آپ کے آ گیا کوکلیئر نیوکلیس، اور یہ آپ کے آ گیا اولیویری نیوکلیس. بتاؤ، رٹا نہیں لگایا واللہ، میں نے یہ خود ڈائیگرام بنائی ہے تو تمہیں سارا سکھایا میں نے. اور یہ آپ کے سیریبیلم. اب ہم نے 3 ڈیفینیشنز پڑھی ہیں جو مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی، اور بہت عرصہ کام ہی ہوا ہے سمجھ آئی ہے. لمبک سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی لمبک سسٹم میں شامل نہیں ہے سوائے تھیلمس کچھ ایک اور 2 پروڈکٹ کے. لمبک سسٹم آپ کا ایمیگڈیلا، ہپوکیمپس اور وہ ساری چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں. مین یہاں پہ آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کا مڈ برین اور پونس اور میڈولا اوبلونگیٹا ہے، یہ آپ کا بنا رہا ہے جی برین سٹیم. اور بیزل گینگلیا آپ کے تقریباً یہ جتنے بھی نیوکلیس ہے نا، یہاں تک کے یا یہاں تک کے، یہ سارے ملا کے بیزل گینگلیا بنا رہے ہیں. یا چلو یہاں تک کر لو، یعنی کہ یہ نیوکلیس سارے کے سارے آپ کا بیزل گینگلیا، کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتے ہوتے ہیں. دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو پاس کر کے پیچھے سے سن لینا. یہ سارے کے سارے نیوکلیسز ہیں جو آپ کا پورا جو باڈی ہے اس کو سنبھال رہے ہیں. اب ہمارے جسم کے اندر اسپائنل کورڈز کے ذریعے بہت سے ٹریکٹس آتے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ سینسنگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، سینسیشن لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور وہ آتے ساتھ ہی یہاں پر مختلف قسم کے وہ ٹریکس کے، پھر آگے سے ڈورسل ٹریک اور لیٹرل ٹریک اور اسپائنو سیریبیلر ٹریک، یعنی کہ اس نے جسم میں ہاتھوں انگلیوں سے سینسیشن لے کر پہلے اس نے یہاں پر جو ہے وہ سیریبیلم میں آنا ہے. سیریبیلم مشورہ کرے گا. سیریبیلم کس کے ساتھ مشورہ کرے گا؟ میں نے تمہیں ایک ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ سیریبیلم نا جنرل سیکریٹری کے طور پہ کام کرتا ہے دماغ کے، اور یہ جو تھیلمس ہے یہ وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. پریزیڈنٹ آپ کا یہ فور برین ہے. فور برین میں کوئی بھی مشورہ لینا ہے پہلے وہ کہے گا جنرل سیکریٹری تک. جنرل سیکریٹری کے آگے یہ جو ہے نا یہ ذمہ داران ہے یہ ساری چیزیں. یہ جو ٹریکس ہوتے ہیں نا جو لے کر آتے ہوتے ہیں سینسیشن، سیریبیلم اور ان آگے پیچھے ساروں کے پاس، سیریبیلم پہلے ان کو دیکھتا ہے. برین نے اگر مثال کے طور پر قدم اٹھانا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، پہلے وہ تھیلمس سے مشورہ کرے گا، تھیلمس سیریبیلم سے مشورہ کرے گا. سیریبیلم بتائے گا کہ میں پتہ کرتا ہوں، وہ کہے گا ہاتھ جو ہے نا وہ کرسی کے اوپر پڑا ہوا ہے. فور برین کہے گا یار ہاتھ کو اٹھاؤ گلاس تک لے کے جاؤ. سیریبیلم کہے گا یار ہاتھ کرسی کے اوپر پڑا ہوا ہے. تھیلمس کو پتہ چل جائے گا. تھیلمس کیا کرے گا؟ تھیلمس فور برین کو کہے گا کہ یار ہاتھ کرسی کے اوپر ہاتھ ہے، آپ فلانے نیورون اپنے فلانے نیوکلیس کو کہیں کہ فلانی مسل کو کنٹریکٹ کرے تو یہ ہاتھ اس گلاس کو پکڑ لے گا. فور برین کیا کرے گا؟ کبھی وہ تھیلمس کے ذریعے، کبھی وہ ڈفرنٹ نیوکلیسز کے ذریعے، کبھی وہ ریٹ نیوکلیس کے ذریعے، کبھی وہ مختلف قسم کے نیوکلیسز کے ذریعے باڈیز کی مختلف مسلس کو جا کے کنٹریکٹ کروائے گا، اور اس طریقے سے وہ ہاتھ جو ہے وہ گلاس کو جا کے اٹھا لے گا. اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر ایک اور مزے کی بات سن لو کہ باڈی کے اندر نا
ہمارے پاس دماغ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے گلوٹامیٹ اور ایک چیز ہوتی ہے ایسپارٹیٹ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیبا. یہ جو گلوٹامیٹ اور ایسپارٹیٹ ہے نا، انہوں نے ایکسائٹیٹری جو ہے نا وہ پوٹینشیل کریٹ کرنا ہوتا ہے اور دماغ کے اندر ایکسائٹیشن کاز کروانی ہوتی ہے، جبکہ گیبا کا کام ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوتا ہے، انہیبیٹری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو سبسٹینشیا نائگیریا نا، یہ ڈوپامینرجک نیورونز اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو تمہاری پارکنسن ڈیزیز ہے نا، اب میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں. دیکھو میں نے پرابلمس ڈسکس کر لی تھی، آپٹک کی بھی، ویسٹیبولر کی بھی. اب میں نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز کی طرف جا رہا ہوں، یعنی کہ آپ کے نیوکلیس ڈسٹروائے ہونے لگ گئے، اس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ کیا کیا افیکٹ پڑے گا. اب یہاں پر ایک بات، یہ جو سبسٹینشیا نائگیریا، یہ جو سبسٹینشیا نائگیریا جو سب تھیلیمس کے نیچے، اس پہ ڈوپامینرجک نیورونز ہوتے ہیں. اب یہ جب ڈسٹروائے ہونے لگ جائے، ڈوپامین کم ہونے لگ جائے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 ایٹیکسیس، یعنی کہ موومنٹ کم ہو گئی. اسی طریقے سے ریجیڈیٹی، یعنی کہ آپ کی پورے جسم میں مسلس میں ریجیڈیٹی، ٹف ہو گئی ہے مسل. اور تیسری چیز ہے ٹریمر، ہلنے لگے، جو بوڑھوں کو اکثر، بزرگوں کو اکثر ہو رہا ہوتا ہے کبھی کبھی. بس سمجھ میں آ گیا نا. ایک تو یہ ایٹیکسیس، نو موومنٹ. ریجیڈیٹی مطلب کہ ٹفنس آ گئی. اور ٹریمرز مطلب کہ وہ جو ہلنا نہیں ہوتا. کبھی بزرگ جب چائے کی پیالی پی ہوتا ہے اس طرح ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ساروں کے بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے. اچھا، یہ سمجھ میں آ گئی بات. بدتمیز نہیں رہنا کبھی آپ نے بزرگوں کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی کو بھی سن کے کبھی بھی بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی مت کریے گا. اچھا، ہم کہاں پہ اچھا جی، اگر آپ کا سبسٹینشیا نائگیریا جو ہے وہ خراب ہو جائے، تو ڈوپامینرجک نیورونز برباد ہو جائیں، تو آپ کو کیا ڈیزیز ہو جائے گی؟ پارکنسن ڈیزیز. اس کے لیے جو آپ کو دوائی دینی پڑے گی اس کا نام ہے لیوڈوپا. اب کچھ اور، یہ جو پارکنسن ڈیزیز ہے یہ ہائپوکائنیٹک ہمارے پاس جو ہے نا وہ گیٹس میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم، ہائپو مطلب کم، کائنیٹک مطلب موومنٹ، کم موومنٹ والے گیٹس، جو ایب نارمل گیٹس. اب ہائپر کینیٹک گیٹس یعنی کہ وہ گیٹس، وہ ایب نارمل گیٹس، وہ امبیلنسنگ گیٹ جس میں ہائپر کینیٹک یعنی زیادہ موومنٹ ہو رہی ہے، وہ اس میں کیا کیا آ جاتی ہے؟ اس کے اندر ہمارے پاس مختلف ڈیزیزز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ڈسٹونیا آ جاتی ہے. اچھا، کچھ اور بھی ہمارے پاس ایٹیکسیس بھی آ جاتا ہے. کچھ اور بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں پارکنسن ڈیزیز سے ادر دین سنڈرومس بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہنٹنگٹن اور ولسن سنڈرومس. اب دیکھو یہ میں کچھ تو تمہیں ڈیزیزز کے نام بتا رہا ہوں. یاد کرو گائٹن میں ہم یہ ڈیزیزز پڑھا کرتے تھے تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ یار ہنٹنگٹن کون سی ڈیزیز ہے، یار ولسن کون سی ڈیزیز ہے، مینرز کون سی ڈیزیز ہے، ہارنرز کون سی ڈیزیز. اب یہ ساری ہارنر پتہ چل گیا آئی لیڈ کی ڈراپنگ کی وجہ سے، ہنٹنگٹنس پتہ چل گیا. سی اے جی اے ٹرائی نیوکلیوٹائڈ ہوتا ہے جو کہ بار بار جو ہے ایک ہماری ہنٹنگٹن جین کے اوپر جو ہے نا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہی سمٹمس ہوتے ہیں، یہی ایٹیکسیس، ریجیڈیٹی، ٹریمر. اور ولسن ڈیزیز میں کاپر میٹابولزم کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیکٹ آ جاتا ہوتا ہے. تو یہ بھی وہی سمٹمس ہیں کہ بھائی مسل ٹف ہو جائے گی، ٹریمرز ہو جائیں گے، ایٹیکسیس ہو جائے گا. اچھا، یہ جو 3 الفاظ، 3 سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ایٹیکسیس کے اندر، ایٹیکسیس مطلب نو موومنٹ. اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ تمہارے پورے سسٹم کی نا ایٹروفی. ایٹروفی کا مطلب کیا؟ چیز ضائع ہو گئی ہے، یا تمہارے جو سورا نیوکلیس نہیں، سپرا نیوکلیئر پالسے، یعنی کہ تمہارے جو یہی سارے نیوکلیسز ہیں، ان نیوکلیسز کے اندر کیا ہونے لگ گئی؟ پالس مطلب پیرالائسس ہو گئے. یا پھر تمہاری یہی نیوکلیسز، یہی کورٹیکو بیزل یعنی یہاں پہ پائے جانے والے حصے، ان کی ڈی جنریشن ہونے لگ گئی. اس کی وجہ سے تمہیں جو چیز کاز ہو جائے گی دیٹ ول بی ایٹیکسیس. اوکے، نو موومنٹ. اور یہ بھی تقریباً پارکنسن ڈیزیز اور یہ نان پارکنسن ڈیزیز، یہ ساری کی ساری اسی کیٹیگری میں آ رہی ہوتی ہیں. اب جو ہائپر کینیٹک چیز ہے جس میں ڈسٹونیا آ جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ دیکھو میں کافی آسان الفاظ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سارا کچھ سمجھ آئے. ڈسٹونیا دیکھو، کبھی کبھی تم نے بندوں کو دیکھا ہوگا، بچوں کو دیکھا ہوگا، ان کی گردن ایک طرف جھک جاتی ہے. اگر تو وہ گردن پیچھے کی طرف ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹروکلائسس. اگر وہ آگے کی طرف ہو جائے تو اس کو آپ کہتے ہیں اینٹیریوکلائسس. اگر وہ لیٹرل سائڈ پہ ہو جائے تو لیٹروکلائسس. اور اگر اسی طریقے سے وہ ٹورڈز رائٹ سائڈ جو ہے وہ جھک جائے تو اس کو آپ کہتے ہیں ٹورٹیکولائسس. اوکے ہو گیا، اس کا کوئی ایشو؟ اس میں ڈسٹونیا میں آپ کی جو مسل ٹون ہے نا وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، مسل اسٹریچڈ ہو جاتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہیمی فیس جو ہے وہ پالسے، یہ آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ آپ کا جو آدھا ایک تو ہے نا پیرالائسس. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہیمی فیس کے اندر آپ کی جو مسل ہے وہ اسٹریچڈ ہو جاتی ہے ون سائڈڈ. اب یہ ساری کی ساری جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ کیا تھی؟ یہ نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز ہیں. تمہارے نروس سسٹم کے اندر پائی جانے والی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں، یا ان کی ایٹروفی ہو رہی ہے، یا ان کی پالسی ہو رہی ہے.
اب یہ اپر موٹر نیورونز اور لوور موٹر نیورونز کیا بلا ہیں؟ اپر موٹر نیورونز، دیکھو بات ذہن میں رکھنا، بڑی مزے کی بات ہے یہ، اپر موٹر نیورونز میں جو مسل کی ٹون ہے وہ اسپیسیٹیسٹی ہو جاتی ہے، جبکہ لوور موٹر نیورون لیجن، میں لیجنز کی بات کر رہا ہوں، جو لوور موٹر نیورونز ہیں وہ نیچے اسپائنل کورڈ کے انٹیریئر اورنز وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اپر موٹر نیورونز یہیں پہ سارے کے سارے یہ پائے جاتے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بھی ڈسکس کر کے بتائے ہیں۔ اب اپر موٹر نیورون لیجن ہو جائے تو اس میں جو آپ کی مسل کی ٹون ہے وہ ریجڈ ہو جاتی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ اسٹریچڈ ہو جاتی ہوتی ہے، لیکن لوور موٹر نیورون کی جب لیجن ہوتی ہے تو تمہاری جو مسل ٹون ہے وہ فلیسڈ ہو جاتی ہوتی ہے، مطلب کہ وہ ضائع ہو جاتی ہوتی ہے، جس طرح پولیو ریفلیکسز ڈیکریز ہو جاتے ہیں، جبکہ اپر موٹر نیورون میں ریفلیکسز انکریز ہو جاتے ہیں، اور اس کی اگزامپل ہے اسٹروک، جبکہ اس کی اگزامپل ہے لوور موٹر نیورون کی پولیو۔ پولیو میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مسل سیدھی فلیسڈ ختم، ضائع ہو، سمجھ میں آئی نا؟ یہ اس کے اندر سشیاٹیکا جو ہے وہ اس کے اندر تو نہیں آتی، لیکن وہ ایک کنسرنڈ ڈیزیز ہے، وہ بھی ہم آگے لمبس اسپونڈائلٹس اس میں جاتے ہیں، پھر اس میں پڑھتے ہیں، اتنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ایک ہمارے پاس اسی طریقے سے ایک میڈیسن ہے ریلوزول۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس دونوں موٹر نیورون کے لیجنز ہو جائیں تو اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں ایمیوٹروپک لیٹرل جو ہے ہمارے پاس سکلیروسس، تو اس میں آپ ریلوزول میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ میں ساری چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے ڈیزیز تک جانا کس طرح۔ اگر تمہاری گردن آگے پیچھے ہوگی تو ڈسٹونیا، اگر تمہارے ٹریمرز ریجیڈیٹی یہ ساری چیزیں پا رہی تو وہ پارکنسن ریلیٹڈ یا ایٹیکسیا سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں۔ دیکھو یہ ایٹیکسیا ساری کی ساری پارکنسن کے اندر ہی آتی ہیں نا، فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں نے تمہیں ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تمہارے اگر دماغ کے اندر بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے، وائرل انفیکشن، اگر وائرل انفیکشن ہو جائے تو انسیفلائٹس برین کا انفیکشن، ایسیکلوویر میڈیسن استعمال کرو گے، کتا کاٹ لے، لومڑی کاٹ لے، ریبیز، اس کے اندر تمہیں جو ہے وہ ایمونوگلوبنس ویکسینیشن کو استعمال کرنا پڑے گا، اور ایمونوگلوبنس کی انفیوژن کو استعمال کرنا پڑے گا۔ پولیو میلائٹس یہ بھی وائرل انفیکشن تمہیں میں نے بتایا بھی تھا، اور اس کے اندر بھی تمہیں سیبن ویکسین کو استعمال کرنا پڑے گا۔ بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہاں تک، دیکھو ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر پس جو آپ کہتے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو اردو میں، پس کریٹ ہو جائے، یار ذہن سے نام ہی نکل گیا، پس کریٹ ہو گئی آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر۔ اب اس پس کا جب بھی ایکومولیشن ہوگا اس کو آپ سیریبرل ایبسیس کہہ سکتے ہیں، سبڈیورل امفائما، کیونکہ امفائما ہو یا ایبسیس ہو ان دونوں کا مطلب آپ کا پس ہی ہے۔ پیپ، شکر ہے یاد آ گیا، پیپ، ان دونوں آپ کے دماغ بیکٹیریل انفیکشنز کیا کاز کرتے ہوتے ہیں، آپ کے نیورو سسٹم کے اندر وہ پس کاز کر دیتے ہیں۔ اب ایک مزے کی بات سنو، اگر وہ جو پس ہے وہ آپ کے، اب دیکھو یہ فرونٹل ایریا ہے اور یہ پیرائٹل ایریا، یہاں پر اگر فرونٹل ایریا میں آپ کی پس ہو جائے، بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے، اور جب تم نے اس طرح اسکیننگ کی تو تمہیں پتا چلا، تو وہاں میں تم نے جو اینٹی بایوٹک دینی ہے وہ یہ سیفالوسپورین کی کلاس سیفوٹیکسائم دینی ہے 2 سے 3 گرام 4 دفعہ ڈیلی، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے اگر تمہارا پیرائٹل سسٹم میں ہو جائے تو وہ ایمپلیسین تم نے دینی ہے پینیسین کلاس کی 2 سے 3 گرام 4 دفعہ ڈیلی۔ سمجھ میں آگی؟ کوئی ڈیفیکلٹی والی بات تو نہیں ہے نا؟ یہ پتا چل رہا ہے یہ کیا ہے، یہ پس ہو گیا۔ اگر یہی والا کام یہاں ہو جائے تو تم نے یہ، اور اگر یہی والا کام یہاں ہو جائے تو تم نے، دیکھو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے میڈیسنس، کون سے بیکٹیریا کاز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر پس کریٹ ہوئے گی تو وہ کان کے ذریعے انٹرنس ہونی ہے، یہاں پہ اگر پس کریٹ ہوئے گی تو وہ ناک کے ذریعے ہوتی ہیں یا منہ کے ذریعے ہونی ہے، دانتوں کے ذریعے ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منہ اور ناک کے ذریعے جو بیکٹیریا انٹر ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے، اور کان کے ذریعے جو انٹر ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ سجیسٹ کیا، وہ اسٹریپٹوکوکس انیروبس کی کلاسز ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ہم نے ان کو، کیونکہ وہ یہ دوائیاں اپنے اپنے کنسرن بندوں کو جا کے طریقے سے مار دیتی ہیں۔ اب یہ نیوروسیفلس، سیفلس یاد کرو، میں تمہیں بتایا تھا سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، جس کے اندر کیا ہوتا تھا، ٹریپونیما پیلیڈیم جو ہے وہ کاز کر ہوتا ہے یہ ڈیزیز، سوری غلط طرف آ گئی، کہاں گئی، یہ سیفلس ٹریپونیما پیلیڈیم کاز کر ہوتا تھا۔ تو اب یہ سیفلس پورے جسم میں ریش پڑ جاتا ہے۔ یہ نیوروسیفلس کیا ہوگا، یہی کام آپ کے دماغ میں ہونے لگ جائے، تو اس جب تم ہسٹری لوگے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح غلط کام وغیرہ۔ تو اچھا، اس کے لیے تم نے پھر وہی پینیسلن کی کلاس، بینزائل پینیسلن جمع پروبینیسائڈ 17 دنوں کے لیے جو ہے وہ مکس کر کے آپ نے ان کو ڈوزز کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اس کا رزلٹ ہے، یعنی کہ اس کو ٹھیک کرنے کا۔ یہ دیکھو، یہ کالے کالے میں جو لکھے ہوئے یہ سارے کے سارے نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز ہیں، ان کو چھوڑ کے بھائی یہ تو میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے لکھا تھا۔
یہ گرین والے جو ہیں وائرل انفیکشن ہے، ریڈ والے جو ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے. میں نے تمہیں اس کے والے سے یہ لیووڈوپا سے میں نے کام شروع کیا تھا، اور میں نے یہاں پر آ کے اس کی علیحدہ پیتھو فارما دونوں چیزیں ڈسکس کر لی. اب یہ چیز آ گئی ہے سروائکل اسپونڈلائٹس اینڈ لمبر اسپونڈلائٹس. تمہارے اگر یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے تمہیں ابھی برین کی ساری کہانی سمجھا دی ہے. برین مین تمہیں جو ہے میں نے یہ جتنے بھی ہمارے نیورونس، جتنے بھی ہمارے نیوکلیس وغیرہ پریزنٹ تھے، ان کی ڈی جنریشن، نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز پڑھا دی ہیں. اب میں تمہیں اسپائنل کورڈ کے اوپر جو ایشو آئے گا وہ پڑھا رہا ہوں. اس میں سروائکل اسپونڈلائٹس اور لمبر اسپونڈلائٹس وہ کیا چیزیں ہیں. دیکھو تمہارے اگر اسپائنل کورڈ میں اوپر سروکس کی جانب، یعنی کہ جو سروائکل ورٹیبرے ہوتا ہے سب سے پہلے والا ورٹیبرے، وہاں کی جو ڈسک ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، اس کی ڈی جنریشن ہو جائے، یا پھر کوئی چیز نکلنے لگ جائے جو اسپائنل کورڈ کو جا کے ٹچ کر رہی ہو، بہت عموماً ہوتی ہے. اب یا پھر لمبر والی سائڈ میں تمہارا جو نیچے سروائکل کے بعد تھوراسی کے بعد لمبر والی سائڈ ورٹیبرے پہ جا کے ڈسک کی ڈی جنریشن ہو جائے یا ہائٹ اوپر نیچے ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اچھا، سروائکل اور لمبر اسپونڈلائٹس، اس کو آپ کہتے ہیں اسپائنل کورڈ میں سروائکل اور لمبر والی سائڈ پہ ڈسک کی ڈی جنریشن یا ہائٹ میں امبیلنسنگ آ گئی ہے. اب سروائکل میں کیا ہوتا ہے، C5 C6 C7 ان یہ روٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کا سروائکل والا جو علاقہ ہے نا اسپائنل کورڈ کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ڈی جنریشن جب ہو جائے گی تو تمہارا بائسپ اور ڈیلٹوائڈ مسل ویک ہو جائے گا، تمہارا بریکوریڈیالس مسل ویک ہو جائے گا، تمہاری ٹرائسپ اور فنگرز ویکن ہو جائیں گی، اور تمہیں اپر لیٹرل آرم، لیفٹ لیٹرل آرم، انڈیکس فنگر، تھم اور مڈل فنگر، ان چیزوں کے اوپر تمہیں کیا نہیں ہونے دے رہی ہوگی. اگر روٹ یہ ہے تو تمہاری بائسپ اور ڈیلٹوائڈ مسل ویک ہو جائے گی اور اپر لیٹرل آرم میں سنسیشن نہیں ہوئے گی. اگر روٹ یہ ہے یعنی کہ یہ والا ورٹیبرے سروائکل ایشو ہے، ڈی جنریشن ہوئی ہے، تو بریکوریڈیالس کو افیکٹ ہوئے گا اور لیفٹ لیٹرل آرم اور انڈیکس فنگر اور تھم میں سینسیشن ختم ہو جائے گی. اور اگر تمہارے C7 کا ورٹیبرے کا ایشو ہے تو ٹرائسپس اور فنگرز ویکن ہو جائیں گی اور مڈل فنگر کی سینسیشن ختم ہو جائے گی. لمبر میں بھی یہی ہے کہ اگر L4 کا ایشو ہے تو تمہاری انورژن آف فٹ نہیں ہوئے گی، اور اسی طریقے سے انورژن آف فٹ جو ہے یہ تمہاری چیز ویکن ہو جائے گی اور تمہارا انر کاف جو ہے اس کی سینسیشن ختم ہو جائے گی. اگر L5 روٹ ہے یعنی L5 والی ورٹیبرے میں ڈی جنریشن ہوئی ہے تو تمہاری ڈورسی فلیکشن آف دا ٹو یہ والا کام ویکن ہو جائے گا، اور تمہاری آؤٹر کاف، جو آؤٹر کاف ہوتی ہے پنیوں والی سائڈ، وہ پنیوں والی سائڈ، تو انر کاف آؤٹر کاف جو ہے جس کے اوپر ہڈی ہے وہ والی چیز تمہاری سینسیشن ختم ہو جائے گی یہاں پہ. اور اگر تمہارا S1 روٹ ہے تو تمہاری یہاں پلانٹر فلیکشن ویکن ہو جائے گی، اور سول جو تمہارا پاؤں ہے اس کا جو سول والا حصہ ہے ادھر سینسیشن ختم ہو جائے گی. اٹ واز اے ویری کنسپچل تھنگ. دیکھو میں نے تمہیں نیورو ڈیجنریشن بھی بتا دیا، وائرل انفیکشن بھی بتا دی، بیکٹیریل انفیکشن بھی بتا دیا، اسپائنل کورڈ کے بارے میں بھی بتا دیا. اب تھوڑا سا مزے کی چیز اور پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم واپس آئیں گے کہاں پہ، یہاں پہ. دیکھو ابھی تک تمہیں میں نے برین کی نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز اور بیکٹیریل وائرل یہ ساری چیزیں پڑھا دی. اب برین کے بعد آتا ہے اسپائنل کورڈ. میں نے سروائکل اور لمبر اسپونڈلائٹس بھی بتا دیا. اس کے بعد اسپائنل کورڈ کے بعد پیریفرل نروز آتی ہیں، وہ نروز آگے جا کے نیورو مسکولر جنکشن بناتی ہیں، اور آخر میں مسل ہوتی ہے. ہم ان تینوں کے اوپر جو ڈیزیزز ہیں وہ ڈسکس کریں گے، پیریفرل نروز، نیورو مسکولر جنکشنز اور آخر میں مسلز. ان تین چیزوں کی ڈیزیزز کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کو چھوڑ دو، یہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے. اچھا، پیریفرل نروز میں کیا ہو سکتا ہے؟ پیریفرل نروز میں نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ تمہاری جو ہماری نکلی ہوئی ہے نروز ان کے اوپر ڈی جنریشن ہو سکتی ہے. وہ ڈی جنریشن فوکل ہو سکتی ہے، کسی ایک نرو کو ہو سکتی ہے، وہ ملٹی فوکل ہو سکتی ہے، زیادہ نروز کو ہو سکتی ہے، وہ پولی نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سسٹمیکل نروز کو اس نے انوالو کر لینا ہے. اور اسی پولی نیوروپیتھی کی ڈی جنریشن کی ایک ٹائپ ہے کرونک پولی نیوروپیتھی. اور دیکھو پولی نیوروپیتھی یعنی کہ بہت زیادہ نروز کا جو ہے وہ ڈیجنریشن ہو گیا، اس کی آگے سے ٹائپ آ جاتی ہے کرونک پولی نیوروپیتھی، اور اس کی آگے سے پھر ہیریڈیٹری کرونک پولی نیوروپیتھی. اور اس کی ایگزامپل ہے یہ چارکوٹ میری ٹوٹ ڈیزیز، جس میں آپ کی آرمز، لیگز اور کی مسل جو ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہوتی ہیں، کیونکہ ڈی جنریٹ ہوگی نا، نروز ڈی جنریٹ ہو گیا تو سارا کوئی لاس ہو گیا. اوکے،
نیورو مسکولر جنکشنز میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کامن سی ایگزامپل ہے، تم سب نے پڑھی ہے، مائستھینیا گریوس. آٹو امیون سسٹم آٹومیٹیکلی تمہارے جنکشنز کو ڈسٹروائے کرنے لگ جاتا ہے، ایسیٹائل کولائن کو ڈسٹروائے کرنے لگ جاتا ہے. یہاں پر ایک ایسی میڈیسن دینی پڑتی ہے جو کہ ایسیٹائل کولینسٹریز ہو، یعنی کہ ایسیٹائل کولائن کو بچانے والی میڈیسن تم نے دینی ہے. تو اس کی پھر ڈھیر ماری تمہیں ایگزامپلس کا پتہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے ایسیٹائل کولینسٹریز والی میڈیسن آپ نے دینی ہے. اور آخر میں آ گئی مسلس تمہاری مسلس کی ڈسٹرافیز ہو سکتی ہیں. یاد کرو ڈچنے مسل ڈسٹرافی تم نے پڑھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی تم نے ڈھیر ماری مسلس پڑھی ہوئی ہیں. بیکر کی تم نے جو ہے وہ مسل ڈسٹرافی پڑھی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ڈچر اور ڈچنی اور بیکر میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہ جو پورا آرم والا حصہ ہے اور تمہارا یہ جو فیمر والا حصہ ہے، اس کی مسلس ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. اب مین جیسے تم فیسیو کو پلمو ہیومرل ٹائپ، ہیومرل کا مطلب یہ آگے کہ بھائی ہیومرس بھی انوالو ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا یہ والا حصہ بھی آ گیا، اور ساتھ میں تمہارا فیشل حصہ بھی آ گیا. اب یہ اوکلو کا مطلب کہ اوکلو فرینجیل ٹائپ مطلب یہ تمہارا فیرنگس والا حصہ بھی انوالو ہو گیا، تمہاری آنکھوں کے پیچھے والا حصے کی جو مسلس ہیں وہ بھی ڈسٹروائے ہوگی. مین بات یہ تم کو بتانا تھی. یہ میستینیا گریوس کی بھی تصویر بنی ہوئی ہے. اب ہم نے نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ڈسکس کرنی ہے. ہم نے نیورونس جو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، نیورو، اللہ اکبر، یہ دیکھو ہم نے پرابلمس ڈسکس کرنی ہے، ہم نے نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ڈسکس کرنی ہے، ہم نے انفیکشنز ڈسکس کرنی ہے. یہ جو نیورو انفلیمیٹری ڈیزیز ہے یہ ایک ہی ہم نے یہاں پر لکھی ہے تاکہ تمہارا دماغ زیادہ نہ خراب ہو. ملٹیپل سکلیروسس، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی اینٹی امیون، مطلب کہ تمہارا جسم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہمارے دماغ کے خلاف لڑنے لگ جاتا ہے اور جہاں کی ساری چیزیں برباد کرنے لگ جاتا ہے. اس کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ بھی اسٹیرائڈز ہوتی ہے. اچھا، مین اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ مین ابھی کافی کچھ رہتا ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے. سمجھنا ہے بات کو، تھوڑا سمجھنا. ابھی بہت بڑا لیکچر رہتا ہے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی کافی چیزیں رہتی ہیں. ہم نے اس لیکچر کے اندر یہ پتہ چل گیا، اب مزہ آئے گا. تم کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈپلوپیا کیا ہوتا ہے، نسٹگمس کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں پتہ چل گیا ڈسفونیا کیا ہوتا ہے، ڈسارتھریا کیا ہوتا ہے، ہنٹنگٹن ڈیزیز کیا ہوتی ہے، ولسن ڈیزیز کیا ہوتی ہے، مینس ڈیزیز کیا ہوتی ہے، ہارنر سنڈروم کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں انفیکشنز کے بارے میں پتہ چل گیا، سیریبرل ایبسس کیا ہوتا ہے، امپیما کیا ہوتا ہے، وائرل کے بارے میں پتہ چل گیا، پولیو کیا چیز ہوتی ہے، اور پارکنسن ڈیزیز کے بارے میں پتہ چل گیا، ہائپر کینیٹک کے بارے میں پتہ چل گیا، ہائپوکینیٹک کے بارے میں پتہ چل گیا، سیزرز کی ٹائپس، فوکل، جنرلائز اور وہ لائٹنگ اور وہ ساری چیزیں پتہ چل گئی. نیورو انفلیمیٹری کے بارے میں پتہ چل گیا، اور بھی ڈھیر ماری چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا. اب آؤ نا ذرا مزے کی چیز. اب تمہارے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے کدھر گئی. ایک بندہ آتا ہے تمہارے پاس آ کے کہتا ہے یار یہ جو ٹی ہے نا یہ اوپر آتا ہے. ایک بندہ آ کے کہتا ہے چکر آ رہے ہیں مجھے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو چکر نہیں آ رہے. وہ کہتا ہے مجھے غشی تاری ہو رہی ہے، اندھیر ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے. تم نے ڈائگنوسس کرنی ہے. ذرا بات سمجھنا، یہی میں نے یہ سارا کچھ پتہ کیوں پڑھایا؟ اس لیے پڑھایا تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ. اگر میں یہ سارا کچھ تمہیں نہ پڑھاتا تو تمہیں ابھی سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرا جو تم نے کلاسیفائی کرنا ہے. بندہ آگے کہتا ہے نا غشی تاری ہو رہی، تم پوچھو یار تیرے سامنے ساری دنیا گھوم رہی ہے، ورٹیگو ہو رہا ہے، پوری دنیا گھوم رہی ہے، یا پھر تیرے سے درست نہیں چلا جا رہا یعنی کہ لاس آف بیلنسنگ ہو رہی ہے، یا پھر تیرے سے کیا ہو رہا ہے، تیرا سر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ لائٹ ہیڈنس ہو رہی ہے، سیل اٹھتا نظر آ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں. وہ والے چکر نہیں جو دنیا گھومتی نظر آ رہی، سر ختم. اس کو آپ کہتے ہیں لائٹ ہیڈڈ، یعنی کہ سر ہے ہی کوئی نہیں. اس ٹائپ کو آپ کی سچویشن ہے. یہ تیسری سچویشن، یہ دوسری سچویشن، یہ پہلی سچویشن. اگر تو پہلی سچویشن ہوگی دنیا گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب ذہن میں رکھنا. ابھی میں نے تمہیں یہاں سے بتایا تھا، مزے کی بات بتانا بھول گیا، کہ یہ جو کوکلیئر نیوکلس ہے نا اور یہ جو ویسٹیبولر نیوکلس ہے، یہ ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ کوکلیئر نیوکلس تمہارے کان سے جو ہے نا وہ بیلنسنگ کی چیز لیتا ہے اور یہاں سے اٹھا کے تمہیں دیتا ہوتا ہے انفیریئر کولیشس کو. انفیریئر کولیشس آگے سے میڈیل جینیکولر نیوکلس کو دیتا ہے، اور یہ آگے سے تھیلمس اور تھیلمس کے ذریعے کورٹیکس کو دیتا ہے اور کہتا ہے میرا بیلنس ٹھیک ہے. اور جو تمہارا سپیریئر کولیشس ہے نا، یہ ویژول ایکٹیویٹی کے وجہ سے لیٹرل جینیکولیٹ کو جو ہے نا وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. ویسٹیبولر نیوکلس تمہارا بیلنس کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے گھوم رہی ہے دنیا، تمہارا جب یہ ایشو ہو تو سمجھ آنا اس بندے کو نا ویسٹیبولر ڈس فنکشن ہے. جب دنیا گھومتی نظر آ رہی ہو، چکر اس طرح آ رہی ہو کہ دنیا گھومتی نظر آ رہی ہو، تو مطلب تمہارا جو بندہ ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو ویسٹیبولر ڈس فنکشن ہو گیا ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ ریلیٹڈ ٹو دا بیلنسنگ. اچھا، درست چلا نہیں جا رہا، لاس آف بیلنس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس بندے کو ریلیٹڈ ٹو دا گیٹس پرابلم ہے. یعنی
چلتا ہوں تو ایک دم سے اس طرح لگتا ہے گرنے والا ہوں، سمجھ آئی؟ چلتا ہوں تو اس طرح لگتا ہوں گرنے والا ہوں. یہاں پہ گیٹس آ جائیں گے، اس گیٹس کی پھر تم اس سے سمپٹم پوچھو کہ کہیں اس بندے کو پارکنسن ڈیزیز نہ ہو، کہیں اس کے بندے کو وہ کوپر کا ڈیفیکٹ نہ ہوا وہ، کہیں اس بندے کی سی ایچ ای ٹرائی نیوکلیوٹائڈ وہ جو ہے بار بار ہنٹنگٹن جین کے اوپر ریپیٹ نہ کر رہی ہو، یا پھر اس کے نیورون وہ جو ہم نے پڑھے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹروفی نہ ہوگی ہو. تم یہ کس طرح پتا چلے گا جب تم اس کو سی ٹی اسکین کی طرف ریفر کرو گے؟ یہی تو بات ہے، تمہیں پتا چلے. اب یہاں پہ سچویشن ہے اور یہاں پہ سچویشن ہے، دونوں کی سچویشن علیحدہ علیحدہ ہے کہ نہیں؟ بندے کو بیماری ہوتی تم یہاں لیبوٹوپا دے رہے ہوتے. اب یہاں پہ بندے کو بیماری ہے پتا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے پارکنسن ڈیزیز ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی بھی سچویشن بن جائے، تو تم اس کو ایٹیٹیوڈ دو گے تو سمجھ تو آئے گی. اب سر ختم، لائٹ ہیڈنس ہو رہی ہے، اب اس کی بہت جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہائپوگلائسیمک. ہائپوگلائسیمک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بندے نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے تبھی اس کو چکر آ رہے ہیں، تو اس کا بھائی شوگر لیول چیک کرو، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ ڈپریس ہو، اینزائٹی میں ہو، اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو، یہ بھی اس کی سچویشن ہسٹری لو اس کی. ہو سکتا ہے ایک دم سے اس کے یہ کچھ سچویشن ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے سنکوپ اور ایک ہوتی ہے سیزر. پری سنکوپ مطلب کہ ہو سکتا ہے ایک دم سے خون جو ہے وہ دل کی دماغ کی طرف جانا ایشو ہو گیا ہو، جلدی سے اس کے ہارٹ کی سچویشن پتہ کرو بھائی تم ہارٹ پیشنٹ تو نہیں. یا اسی طریقے سے پری سنکوپ، پھر پری سنکوپ آگے سے جا کے امپیئرڈ سنکوپ اور پھر فل سنکوپ کی طرف. یعنی ایک چیز ہوتی ہے سنکوپ، ایک ہوتی ہے سیزر. سنکوپ اور سیزر میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. سنکوپ اور سیزر میں فرق ہے. سیزر کی تو تم نے فوکل اور جنرلائز جو بھی تم نے پڑھی ہے نا، اس کے اندر تم نے جنرلائز کی جو گال پڑھی تھی اس میں کنولجنس بھی تھے، اور نیچے والے میں بھی تو ایک کنولجن ٹائپ تھے نا جو پیٹٹ مارتا جس میں بچہ چبانے لگ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. اس میں بھی تقریباً دوسری والی سچویشن میں فالنگ سچویشن تھی، پہلے والے میں بندہ اویئر رہتا ہے، باقی ادھر بھی آنا اویئر، ادھر بھی آنا اویئر، ادھر بھی تقریباً آنا اویئر. تو سنکوپ میں کیا ہوتا ہے کہ تمہیں بس ایک دماغ کی طرف جو خون ہے وہ نہیں گیا تو ایک دم سے تھوڑی سی دیر کے لیے چکر آتے ہیں اور ایک دم سے تم ٹھیک ہو جاتے ہو. لیکن سیزر کا پیریڈ اس سے زیادہ ہوتا ہے تمہارے وجہ سے. تم سنکوپ میں کبھی بھی منہ نہیں اپنا ٹنگ کو نہیں کاٹنے لگ جاؤ گے، لیکن سیزر میں تم کاٹو گے. کنورجن سیزر میں ہوتی ہے، سنکوپ میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا ان میں سے اگر کوئی بھی سچویشن نہ ہو، بندہ گھومتی بھی نظر نہیں آ رہی، لاس آف یہ بھی نہیں ہو رہا اور سر لائٹنس بھی نہیں ہے، تو بندے کو یہ سیزر ہے. سیزر پھر آگے سے ایپلیپسی کا کاز بنے گی. معلوم نہیں، میں نے تو تمہیں پڑھانے کی کوشش کی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا ایک چیز ایک بورنگ سی ہے، اس کو میں کوشش کروں گا. لیکن یار اگر تم نے یہ پورا لیکچر اس وقت تک تم میرا اگر لیکچر سن رہے ہو نا، تو مجھے لگتا نہیں ہے آج کے بعد تمہارے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا وہ کہے گا میں سر چکر ہے. تم پوچھو گے اگر دنیا گھوم رہی ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا ویسٹیبولر کا ایشو ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میرے سے ڈر مجھے ایسا لگتا ہے میں گر جاؤں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا لاس آف بیلنس ہے، اس کا مطلب گیٹس کا ایشو ہے. جب وہ بندہ کہہ دے کہ بھائی مجھے لائٹ ایڈنس سر جو ہے وہ کم کم فیل ہو رہا ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا بندے نے یا تو کھانا نہیں کھایا، یا اس بندے کو ڈپریشن ہے، یا پھر اس بندے کو ہارٹ پیشنٹ کی طرف تم نے جانا ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو سمجھ آنا کہ بندے جھٹکے لگے، جھٹکے لگ کے اس بندے ایپلیپسی مرگی ہوگی. کیا مزہ آیا؟ ٹیٹنس جب تم گرتے ہوتے ہو تو واؤنڈس کے ذریعے جو ہے نا کلوسٹروڈیم ٹیٹنس تمہارے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور وہی آگے جا کے جو ہے مختلف چیزیں پھر کاز کرتا ہوتا ہے، بہت ڈھیر ماری. تو بہتر ہے تم ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لو. جب تم مکمل طور پہ سوئے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت بہت بڑی ایمپلیٹیوڈ والی لیس فریکوینسی والی ویوز پیدا ہوتی ہیں جس کو تم ڈیلٹا ویوز کہتے ہو. اس کے بعد جب تم تھوڑے سوئے ہوئے ہوتے ہو، لائٹ سلیپ ہوتی ہے، اس وقت تھیٹا ویوز پیدا ہوتی ہیں جس کی ایمپلیٹیوڈ پہلے والی ڈیلٹا ویو سے کم ہوتی ہے، فریکوینسی پہلی والی ڈیلٹا ویو سے زیادہ ہوتی ہے. جب تم ریلیکس میں ہوتے ہو لیکن اٹھے بھی ہوتے ہو لیکن آنکھیں بند ہوتی ہیں تب تمہاری الفا ویوز پیدا ہوتی ہیں. جب تم پراپر کانشیس ہوتے ہو، اویک ہوتے ہو، تمہاری بیٹا ویوز پیدا ہوتی ہیں. اس کو نام دیتے ہیں الیکٹرو انسیفیلوگرافی. جب تم اٹھے بھی ہو تب تمہیں اگر ڈیلٹا ویو نظر آ رہی ہو یا تھیٹا ویو نظر آ رہی ہو تو مطلب کیا تجھے سنتے نہیں ہو صحیح، تمہیں ڈپریشن یا کوئی اس ٹائپ کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور یہی ایپیلیپسی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ویوز ہیں یہ بڑی عجیب و غریب قسم کا پیٹرن جو ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہیں. تو ای ای جی کے ذریعے ہم بہت ساری سچویشنز کو، بندے کی ڈپریشن کو، اس کی کوگنیٹیو فنکشنز کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے تمہیں سارا چیز، لہٰذا بیٹا ویو کی فریکوینسی اور اس کا ریدم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے باقی تمام ویوز کے مقابلے میں. اچھا برین ٹیومرز، اور اب دیکھو برین ٹیومر کیا ہوتا ہے. برین ٹیومر کا آخری حل مل ملا کے ہوتا ہے کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی اور سرجری کو ملا کے. اگر تمہیں پتہ ہوئے گا کہ یہ ایکزون ہوتا ہے، سوری یہ ڈینڈرائٹس نکلے ہوتے ہیں ہمارے سائڈ پہ ایک جو نیورون ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایکزون ہوتا ہے، پھر آگے سے جا کے جنکشنس وغیرہ بنتے ہیں. ان کے اوپر ہمارے پاس جلیل سیلز ہوتے ہیں، اس کے اوپر شیٹنگ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. کبھی کبھی جلیل سیل کے اوپر ٹیومر ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں گلیوماس.
اولیگوڈینڈروسائٹس ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف مائلن شیٹ چڑھانے والے سیلز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہو جائے تو اولیگوڈینڈروگلیومائز، یعنی کہ اولیگوڈینڈرو تک تو وہی کہ بھئی یہ وہ سیل ہیں، گلیومائز مطلب کہ گلیل سیل بھی انوالو ہو گیا، اور میس مطلب کہ برین ٹیومر۔ اپینڈیڈمس یہ ہمارے پاس برین کے جو وینٹریکلز ہوتے ہیں نا ان کی لائننگ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس میں ٹیومر ہو جائے تو ایپیڈینڈیمس۔ میننجیٹائٹس یعنی میننجس جو لیئرز ہوتی ہیں آپ کی برین کو کور کری، ان میں اگر ٹیومر ہو جائے تو میننجیومس۔ پیچورٹی ٹیومر پیچورٹی گلینڈ کو ہو جائے۔ کرینیو فیرنجیومس، اس میں آپ کا ایک تو پیچورٹی بھی انوالو ہو جاتا ہے، ساتھ میں ہائپوتھیلیمس بھی انوالو ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی کی ملا کے سرجری، یہ سارے کے سارے اس کے علاج ہے۔ انٹراکرینیل پریشر دیکھو، جب تمہارا انٹراکرینیل پریشر دماغ کے اندر، جب یہ بھی سی ٹی اسکین ایم آر آئی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہوتا ہے، جب یہ بڑھ جائے گا نا، ایک بہت کامن سی ایگزامپل ہے ہائیڈروسیفیلس، اس میں آپ کا جو سی ایس ہوتا ہے نا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، وہ ایکومولیٹ ہونے لگ جاتا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے انٹراکرینیل پریشر ہوتا ہے۔ یہی انٹراکرینیل پریشر پھر آپ کی آپٹک ڈسک کے اوپر بھی پریشر ڈالتا ہے، تبھی پیپلوڈیما بھی ہو جاتا ہے۔ یہی انٹراکرینیل پریشر آپ کی مڈ برین کے اوپر بھی پریشر ڈالتا ہے، تو آپ کے کوگنیٹو فنکشنز، آپ کی موٹر فنکشنز ڈسٹروائے ہونے لگ جاتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ساری کی ساری چیزیں پڑھ لی، امید کرتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں آپ کو کور کروا دی۔ ایپیلیپسی کیا رہ گیا؟ ہاں، ایپیلیپسی اگر آپ کو ہو جائے تو اس میں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایپیلیپسی اگر آپ کو ہو جائے تو جو فرسٹ لائن سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے بندے کو فینیٹائیون آئی وی لگانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سوڈیم ویلپوریٹ جو ہے اس کو دینا ہے۔ سوڈیم، دیکھو پہلی دفعہ تم نے بندہ تمہارے پاس ایپیلیپسی میں آیا، تم نے اس کو فینیٹائیون جو ہے وہ لگا تو دی، لیکن اس کے بعد اب وہ بندہ اگر ٹھیک ہو گیا تو تم اس کو سوڈیم، اب تم نے اس کو ڈوزز دینی ہے کہ بھائی تم نے لگاتار یہ لینی ہے، تو وہ سوڈیم ویلپوریٹ میڈیسن ہوتی ہے، اور اس سوڈیم ویلپوریٹ کی جو ڈوز استعمال ہوتی ہے وہ 800 سے لے کے 1200 mg تک کی ہوتی ہے، جو تمہیں اس کو دینی پڑے گی، ریکمینڈ کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک بیماریوں سے بچائے یار، اللہ پاک بیماریوں سے بچائے۔ اور کبھی کبھی بندہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا، فینیٹائیون آئی وی لگانے بھی پنگے کار ہوتا ہے، کنورجنس لگ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی اینستھیزیا پروپوفول کا بھی دینا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو سلا دے گا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تقریباً یار ہم نے ساری چیزیں الحمدللہ ڈسکس کرنی ہے۔ دس واز آل اباؤٹ پیتھوفارما میٹرکس آف آپ کا نیورو۔ تو اب تمہارے پاس کوئی بھی پیشنٹ آئے گا، ایٹ لیسٹ تم سمجھ سکو گے کہ اس بندے کا کاز کہاں پہ جا کے لگ رہا ہے، تم ٹیکسیا اس کو آبزرو کر سکو گے، تم اس کی نیورو انفلیمیٹری یا پھر نیورو انفیکشیس یا پھر نیورو ڈیجنریٹیو، اور اسی طریقے سے مسلز کی ڈسٹروفی، جو بھی کچھ ہوئی نا، اگر تم نے لیکچر مزے کا لے لیا نا، دوبارہ لے لیا نا، تو تمہیں سمجھ لگ جائے کہ بندے کو بیماری کون سی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمارا حامی ناصر۔